بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ایک مرتبہ پھر پاکستان کو منانے کی کوشش۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کا پیغام لا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی بھارتی بلاک میں جانے اور بھارت سے دفاعی معاہدے کرنے کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کو دوبارہ منانے کی کوشش۔ پاکستان کے لیے اپنے دوست ملک سعودی عرب کو ساتھ رکھتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ دہلی اور ریاض کی قربتوں کو چیلنج کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی ماہرین نے ضروری قرار دے دی۔ پاکستان کی پلاننگ کیا ہوگی؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین کرام، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے دورہ پاکستان کو نہایت اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ سرکاری طور پر اس دورے کی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا، تاہم بتایا گیا ہے کہ یہ وزٹ اسی ماہ متوقع ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کا دورہ دونوں ممالک کے تعلقات میں پیدا ہونے والی سرد مہری ختم کرنے کا ایک سنہری موقع ہوگا۔ اس موقع سے جہاں دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والی تلخی کو دور کرنے میں مدد ملے گی، وہیں دو طرفہ بات چیت کے دوران پاکستان میں آئل ریفائنری لگانے اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے معاملات بھی ڈسکس ہوں گے۔ یہ کاروباری معاملات پچھلے کچھ عرصے سے باہمی تعلقات میں سرد مہری کے باعث پس پش چلے گئے تھے۔ ذرائع کے بقول سعودی وزیر خارجہ اسی لیے اپنے ہمراہ وزیر توانائی عبدالعزیز بن سلمان، مختلف سعودی کمپنیوں کے سربراہان اور کاروباری شخصیات کو لا رہے ہیں تاکہ توانائی کے شعبے سمیت دیگر فیلڈز میں سرمایہ کاری کے معاہدے اور مفاہمت کی یادداشتوں پر سائن کیے جا سکیں۔ تاہم سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ساتھ ہی سعودی وزیر خارجہ اسرائیل کو تسلیم کیے جانے سے متعلق پیغام بھی لا رہے ہیں۔ اہم شخصیات سے ملاقات کے دوران کہا جائے گا کہ پاکستان کو اب اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم نہ کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ذرائع کے بقول ایسا نہیں کہ پاکستانی قیادت کے لیے یہ کوئی سرپرائز میسج ہوگا۔ دورے کے اغراض و مقاصد اور ایجنڈا پہلے ہی طے کر لیا جاتا ہے، تاہم پاکستان کے لیے یہ چیلنج ضرور ہوگا کہ وہ ایک طرف سعودی عرب کو قائل کر لے کہ فی الحال اسرائیل سے تعلقات کے حوالے سے کسی بھی نوعیت کی پیش رفت ممکن نہیں، اور ساتھ ہی ریاض سے تعلقات کی بحالی اور ملک میں سعودی سرمایہ کاری سے متعلق دوبارہ ہاتھ آنے والے سنہری موقع کو بھی ضائع نہ ہونے دے۔ ذرائع کے بقول اگرچہ سعودی عرب اعلانیہ کہہ چکا ہے کہ وہ فلسطینیوں کا مسئلہ حل ہونے سے پہلے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن پس پردہ اس حوالے سے پیش رفت جاری ہے۔ گزشتہ برس سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا تھا کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین امن سمجھوتے کو مثبت نظر سے دیکھا جا سکتا ہے، البتہ عرب امن اقدام کے فریم ورک کے تحت جب تک فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط نہیں ہو جاتے، سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائے گا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اس بیان کے برعکس سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان مسلسل خفیہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے کہ کس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے باہمی سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں کہ فیس سیونگ بھی مل جائے اور مقصد بھی حل ہو جائے۔ ذرائع کے بقول تاہم یہ اہم قدم اٹھانے سے پہلے سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے پر آمادہ کر لے، کیونکہ مسلم امہ میں پاکستان کا ایک خاص مقام ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت کا حامل واحد اسلامی ملک ہے۔ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان اپنے سفارتی تعلقات اسرائیل سے قائم کر لیتا ہے تو اسے بھی یہ قدم اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان پر اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کا شدید دباؤ پچھلے کئی ماہ سے چلا آ رہا ہے۔ آفیشلی وزارت خارجہ ان اطلاعات کو من گھڑت قرار دیتا ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف سعودی عرب ہی نہیں، متحدہ عرب امارات کا بھی مسلسل اصرار ہے کہ پاکستان کو اسرائیل سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اب بھی پیغام ایک بار پھر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان لے کر آ رہے ہیں۔
فیصل بن فرحان نے 2019 کے اواخر میں سعودی وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالا تھا۔ وہ شاہی خاندان کے ایک اہم رکن ہیں، فن سفارتکاری کے ماہر ہیں، شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پیدا ہوئے، یوں اپنا بچپن اور جوانی کا کچھ حصہ جرمنی میں گزارا۔ انہوں نے امریکہ سے تعلیم حاصل کی، 2 برس تک امریکہ میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں مشیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں، اس لیے امریکی سفارتی حلقوں سے ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی اصرار پر اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں، لیکن ساتھ ہی اپنے دیرینہ دوست ملک سے پہلے جیسے تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے۔ بصورت دیگر سعودی عرب اور اس کے اتحادی خلیجی ممالک کے مکمل طور پر بھارتی کیمپ میں جانے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں بھارتی آرمی چیف جنرل منوج نروانے کی جانب سے پہلی بار متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا 6 روزہ دورہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اگرچہ بھارت اور سعودی عرب کے مابین 2014 میں ہی دفاعی تعاون سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے تھے، تاہم پاکستان اور سعودی عرب کے مابین غلط فہمیوں کے مختلف پیریڈ کے دوران موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دہلی نے ریاض کے ساتھ دفاعی تعاون اور تجارتی شراکت داری کو تیزی سے بڑھایا ہے، جس کے تحت اب سعودی فوجی کیڈٹ اور افسران کا تربیت کے لیے بھارت جانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ دوسری جانب چین، امریکہ اور جاپان کے بعد سعودی عرب بھارت کا چوتھا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ بھارت اپنے خام تیل کی ضرورت کا تقریباً 18% سعودی عرب سے درآمد کرتا ہے۔ خلیجی ریاستوں میں 85 لاکھ بھارتی روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں، ان میں سے 27 لاکھ صرف سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس خلا کو بھی ممکنہ طور پر بھارتی باشندوں سے بھرا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں 42 ارب ڈالر کا پیٹرو کیمیکل پلانٹ بھی لگا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ذرائع کے مطابق روایتی دشمن ملک بھارت کے ساتھ سعودی عرب کا بڑھتا ہوا دفاعی تعاون اور شراکت داری پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے، لہٰذا اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی خلیجی ممالک کے ساتھ تلخیوں اور غلط فہمیوں کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ بھارت کو اس صورتحال کا مزید فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ اس حوالے سے بیک ڈور کوششوں کے ذریعے معاملات کو کافی حد تک بہتر بنایا جا چکا ہے اور اس کے نتیجے میں ہی سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کا راستہ ہموار ہوا۔ ذرائع کے مطابق کشمیر سے متعلق OIC اجلاس کو لے کر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو سخت بیان دیا تھا، اس کے اثرات تاحال پوری طرح زائل نہیں ہو سکے۔ تاہم سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد کے موقع پر یمن جنگ، OIC کے مقابلے میں ایک نیا بلاک بنانے کی خبروں اور شاہ محمود قریشی کے بیان سے متعلق اب تک دونوں ممالک کے درمیان جتنی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف دونوں ممالک کے مابین سرد مہری کا خاتمہ متوقع ہے، بلکہ گوادر میں 20 ارب ڈالر مالیت کی آئل ریفائنری لگانے سے متعلق منصوبے کی بحالی بھی ممکن ہو سکے گی، جو بظاہر بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سعودی کمپنیوں سے توانائی کے شعبوں میں بھی معاہدے متوقع ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے نامکمل کاغذات کی بنیاد پر پاکستانیوں کی بے دخلی کا جو سلسلہ جاری ہے، اسے بھی روکا جا سکے گا۔ ذرائع کے مطابق سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے موقع پر مؤخر ادائیگیوں پر 3 ارب ڈالر سے زائد تیل کی فراہمی میں آنے والا تعطل دور کرنے پر بھی بات کی جائے گی۔ سعودی عرب سے لیے گئے 3 ارب ڈالر کے قرضے میں سے 2 ارب ڈالر تو پاکستان واپس کر چکا ہے، مزید 1 ارب ڈالر کی ادائیگی رواں ماہ کرنی ہے۔ کامیاب بات چیت کے نتیجے میں اس باقی ماندہ رقم کی ادائیگی بھی مؤخر ہو سکتی ہے۔ تاہم ذرائع کے بقول اصل چیلنج اسرائیل سے سیاسی تعلقات قائم کرنے سے متعلق سعودی فرمائش کو ٹالنا ہے، اور ایک حد تک بات چیت کی کامیابی کا انحصار اس پر بھی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو ادراک ہے کہ پاکستانی کبھی بھی ایسے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے جس کا مقصد اسرائیل کو تسلیم کرنا یا اس کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ہو۔
پھر یہ کہ اس صورت میں مذہبی حلقوں کا انتہائی شدید رد عمل بھی خارج از امکان نہیں، جسے عمران خان کی کمزور حکومت برداشت نہیں کر سکے گی، جو پہلے ہی اپوزیشن تحریک کا سامنا کر رہی ہے۔